بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذو الحجہ کا ماہ مبارک شروع ہے اور 10 ذو الحجہ کے دن امت مسلمہ عید مناتی ہے، جسے عید الاضحیٰ، عید ایثار، عید قربان اور بڑی عید کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہم یہ عید کیوں مناتے ہیں اور قربانی کیوں کرتے ہیں۔ پھر قربانی کے مسائل وغیرہ بھی آپ اکثر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ تک ایک اہم پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو مجھے ضروری لگا، اور یہ ہے قربانی کا مقصد۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ کو ان کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ویورز، عید کے موقع پر جانور کی قربانی میں کس قدر تقوی شامل ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی عمومی طور پر اس قدر متقی ہوتے ہیں کہ وہ اس واجب کو ادا کرنے کے لیے باقی تمام فرضوں سے بڑھ کر فرض سمجھتے ہیں۔ کیا ہم بطور مسلمان اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں، ملک، رشتہ داروں اور دوستوں کا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک قربانی ایک عظیم عمل ہے، لیکن یہ عمل تب ہی درست ہے جب ہم اسے دکھاوے یا گوشت کھانے کی بجائے سنجیدگی کے ساتھ انجام دیں۔ دوستو، قربانی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد سنت ابراہیم علیہ السلام پر عمل کر کے غرباء اور مساکین کی مدد ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ والدین کی فرمانبرداری، یعنی یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کی زبان سے اپنے ذبح ہونے کا سنا تو سر خم کر دیا، اسی طرح نوجوان نسل کو چاہیے کہ ماں باپ کے آگے نہ بولیں، بلکہ وہ جو حکم کریں اس کی فرمانبرداری کریں۔ تیسرا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اور فرمانبرداری ہے۔ تو اس میں سے ایک مقصد غرباء اور مساکین کی مدد ہے۔ تو قربانی کے موقع پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ قربانی کرنے والے مسلمان گوشت رشتہ داروں اور تعلق داروں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور پڑوس میں غریب خاندان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب کہیں سے گوشت آئے اور وہ پکا کر بچوں کو کھلائے۔ جب گوشت نہیں پہنچتا تو ایسے خاندان بچوں کو گوشت کے لیے بھیجتے ہیں، تو آگے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہڈیاں، چھیچڑے، چربی وغیرہ بچوں کو پکڑا دیتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے بچیں، اور کم از کم تیسرا حصہ جو غرباء اور فقراء کا ہے اسے اصل حقداروں تک پہنچائیں۔ ہمیں خود کو بہتر بنانے اور اپنی برادری، شہر اور ملک کا ذمہ دار رکن بننا چاہیے، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے اندر تقوی یعنی خوف خدا ڈالیں گے۔ اور عید قربان کے علاوہ بھی ہمیں ایثار سے کام لے کر اڑوس پڑوس اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر قربانی
قربانی کا جانور خریدتے وقت اپنی حیثیت کے مطابق خوبصورت اور فربا جانور خریدیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے اس عظیم قربانی کے لیے فراخ دلی دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویورز، آخر میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را دکھاوے سے بچیں اور گوشت کے ذائقے کے اور مختلف پکوان وغیرہ بنانے سے کی بجائے اس میں سے گوشت کے چونکہ 3 حصے ہوتے ہیں تو کم از کم ایک حصہ جو غرباء اور محتاجوں اور مساکین کا ہے ان کو دیں۔ دیکھیں نا، آپ جو اپنے لیے چیز پسند نہیں کرتے، کیا وہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ پسند کرے گا کہ اس کی راہ میں دی جائے؟ نہیں۔ تو جو چیز آپ پسند کرتے ہیں، آپ کو مرغوب ہے، وہی چیز اللہ کی راہ میں دیں گے تو وہ قبول ہوگی۔ تو اس لیے آپ نے قربانی کی ہے، ہزاروں لاکھوں روپے لگائے ہیں، تو ضرور کوشش کیجئے کہ اچھا گوشت غرباء تک پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان باتوں کے سے جو ہے فائدہ اٹھائیں گے اور محسوس نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بھائی سمجھتا ہے کہ یہ میں نے ان کے ساتھ کوئی غلط بات کی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم بطور مسلمان قربانی کا فلسفہ سمجھیں اور اڑوس پڑوس اور غرباء کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔